ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائے, غلام بنائے. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو, اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک, جتنے بھی دن بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا, اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا, اللہ کو غضب آیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے, 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے. تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے, اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ, سالانہ چلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے, لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا
دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی